بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جس کا عنوان ہے انفرادی ملکیت کا تصور، اور آج ہم اشتراکیت اور اسلامی نظام معیشت میں انفرادی ملکیت کا تصور دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی ملکیت کا تصور دیکھا تھا۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ملکیت کیا چیز ہوتی ہے، ملکیت کی تعریف کیا ہے، یا ملکیت کسے کہا جاتا ہے، اس کی کچھ ہم نے مختصراً وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں نجی ملکیت یعنی انفرادی ملکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں نجی ملکیت کا کیا تصور ہے۔ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عوام کا استحصال ہوتا ہے، مقابلے کا رجحان ہوتا ہے، بے قید معیشت ہوتی ہے، منمانی کرتا ہے سرمایہ دار۔ ایسے ہی حکومت کا کردار کاروبار میں، معیشت میں محدود ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اور کاروبار کی مکمل آزادی ہوتی ہے، ذاتی منافع کا حصول ہوتا ہے، کوئی جیسے چاہے منافع کما سکتا ہے، اس کو مکمل آزادی ہے، حکومت اس میں کوئی عمل دخل نہیں کرتی۔ تو یہ انفرادی ملکیت کے بارے میں سرمایہ دارانہ نظام کے تصورات تھے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نجی ملکیت اور اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام میں نجی ملکیت کے کیا تصورات ہیں، یا اسلام نجی ملکیت کا، انفرادی ملکیت کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر دیتا ہے تو کیا سرمایہ دارانہ نظام کی طرح مکمل چھوٹ دیتا ہے، بے لگام چھوڑ دیتا ہے، مکمل آزادی دے دیتا ہے کہ جیسے چاہو کرتے پھرو، یا اسلام بھی اشتراکیت کی طرح نجی ملکیت کا حق دیتا ہی نہیں۔ تو دیکھیں گے کیا تصورات ہیں۔ تو اسلام اور تصور ملکیت، انفرادی ملکیت کا حق، معاشی مساوات اور اسلام، دوسروں کے استحصال کی ممانعت، اسلام تصرف کا حق عطا کرتا ہے انسان کو، مال جمع کرنا اور اسلام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ نجی ملکیت کا اسلامی معاشی نظام میں کیا تصور ہے۔ تو چلیے اب ہم اسلامی معاشی نظام میں نجی ملکیت کا تصور دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسلام اور تصور ملکیت۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو نجی ملکیت کا حق دیا ہے، اور اسلام انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جس کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 ہے کہ جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب تمام چیزوں کی اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ملکیت انسانوں کو بطور امانت کے دے رکھی ہے، اور اس امانت کی حفاظت انسان کے اوپر لازم ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس امانت کی حفاظت اس طریقے سے کی جائے گی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اسلام نے جو انفرادی ملکیت کا تصور دیا ہے وہ دیا ہے، مانتا ہے اسلام، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو جو یہ ملکیت دی ہے یہ بطور امانت کے دی ہے۔ اب امانت کو اس کے خالق، اس کے مالک کے احکامات کے مطابق رکھا جائے گا، جیسے اس کا مالک کہے گا ویسے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو جب یہ ملکیت انسان کے پاس ایک امانت ہے تو اللہ نے جیسے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے ویسے ہی کی جائے گی۔ اسلام کے تصور ملکیت کے حوالے سے مولانا حفظ الرحمن سیواروی فرماتے ہیں، ان کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام، کہ اسلام لوگوں کو ذاتی ملکیت سے نہیں روکتا، وہ ایسے اقتصادی نظام کو تسلیم نہیں کرتا جس میں اشخاص یا افراد کو اشیاء منقولہ کے علاوہ زمین اور ذرائع پیداوار پر کسی حیثیت یا کسی حالت میں بھی حق ملکیت حاصل نہ ہو،
اور اس طریق کار کو غیر فطری اور ایسے نظام کو ناقص اور غیر مطمئن نظام سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی اچھی بات اس چھوٹے سے اقتباس میں مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کی ہے کہ اسلام ایسے نظام کو غیر مطمئن اور ناقص سمجھتا ہے جس میں حق ملکیت ہی نہ دیا گیا ہو، انفرادی اور نجی ملکیت کا حق ہی نہ دیا گیا ہو۔ ایسے نظام کو اسلام صحیح نہیں سمجھتا اور غیر مطمئن اور ناقص سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام خود جو ہے وہ ذاتی اور نجی ملکیت کا حق انسان کو دیتا ہے، لیکن ایک دائرہ کار کے اندر، لیکن حدود و قیود کے ساتھ۔ ایسے ہی ایک اور پوائنٹ ہے انفرادی ملکیت کا حق۔ اسلام نے لوگوں کو انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں افراد کو انفرادی ملکیت کا حق دے کر بے لگام چھوڑ دیا ہے، ایسے اسلام میں نہیں کیا گیا۔ اسلام میں انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے، ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام میں بھی انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ان کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو کہہ دیا گیا جتنا مرضی منافع کماؤ، جیسے مرضی کماؤ، حلال ذرائع اپناؤ، حرام ذرائع اپناؤ، لیکن اسلام میں بے لگام نہیں چھوڑا گیا۔ اسلام کچھ پابندیاں لگاتا ہے، کچھ حدود و قیود بیان کرتا ہے، ایک دائرہ اور ایک سرکل دیتا ہے کہ اس کے اندر رہ کر جتنا مرضی منافع کماؤ، جتنی مرضی ذاتی ملکیت بناؤ۔ ایسے ہی معاشی مساوات اور اسلام بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی معاشی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ معاشی اعتبار سے برابر ہیں اور ان میں ایک توازن قائم رہے، وہ برابری قائم رہے، سارے لوگ اگر امیر ہیں تو امیر ہی ہوں، سارے لوگ اگر غریب ہیں تو غریب ہی ہوں۔ اسلام اس چیز کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمارا معاشی نظام جو ان کی کتاب ہے، جن کے بارے میں اکثر ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی معاشی مساوات قائم کرنے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ کیا اسلام دین فطرت ہے؟ اور یہ فطری حقیقت اس کی نگاہ سے کبھی اوجھل نہیں ہوتی کہ تمام انسانوں کی آمدنی کا برابر ہو جانا قطعی ناممکن ہے۔ جس طرح انسانوں کے درمیان ان کی صحت، خوبصورتی، عمر، ذہانت اور قوت کارکردگی میں قدرتی فرق موجود ہے، اس فرق کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہو سکی جو سب انسانوں کو جسامت، قوت، وزن میں برابر کر دے۔ جب انسانی افراد میں یہ تفاوت مٹانا ناممکن ہے تو ان کی آمدنی میں تفاوت کا پایا جانا بھی قطعی ناگزیر ہے۔ جب تک تمام انسانوں کی ذاتی صلاحیتوں میں تفاوت موجود رہے گا، اس وقت تک ان کی آمدنی میں بھی تفاوت موجود رہے گا، اور دنیا کا کوئی نظام اس تفاوت کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اس اقتباس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی جو معاش ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، اس میں مساوات قائم نہیں ہو سکتی۔ کوئی غریب رہے گا، کوئی امیر رہے گا، کوئی زیادہ امیر رہے گا، کوئی کم امیر رہے گا، کوئی متوسط ہوگا، کوئی بالکل غربت کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو یہ ایک فطرت کا نظام ہے، تو یہ فطرت کا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ایسے ہی دوسروں کے استحصال کی ممانعت ہے کہ اسلام حق ملکیت دیتا ہے، انفرادی ملکیت کا حق دیتا ہے، لیکن منع کرتا ہے، یہ قید بندی لگاتا ہے کہ دوسروں کا استحصال نہ کیا جائے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جتنا مرضی نفع کماؤ، جتنی مرضی آمدنی اپنی بڑھاؤ، لیکن دوسروں کا حق نہ مارو۔ سرمایہ داری نظام میں کیا تھا؟ نفع بڑھانے کی ترغیب ہے، آمدنی بڑھانے کی ترغیب ہے، سرمایہ کریٹ کرنے کی ترغیب موجود ہے، لیکن کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کسی غریب کا حق مار کر بڑھاؤ، جائز آمدن ذرائع استعمال کرو، ناجائز استعمال کرو، چوری کرو، کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام جہاں پر یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی آمدنی بڑھاؤ، وہاں پر یہ پابندی بھی لگاتا ہے کہ دوسروں کا استحصال نہ کرو، دوسروں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ہاں ان کی جو مزدوری، ان کی جو لیبر بنتی ہے وہ ان کو دی جائے۔ ایسے ہی اسلام کا حق ملکیت کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ اسلام تصرف کا حق دیتا ہے۔ جیسے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب ہونے کی حیثیت سے ان کی ملکیت دی ہے، اور ان کا حق تصرف بھی انسان کو دیا ہے کہ انسان ان میں تصرف کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق دیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور پوائنٹ کہ مال جمع کرنا اور
اسلام نے مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا۔ جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں مال جمع کرنے کی اجازت ہے، ایسے ہی اسلام میں بھی مال جمع کرنے کی اجازت موجود ہے، لیکن دونوں میں فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کھلی اجازت ہے، جتنا مرضی مال جمع کرتے چلے جاؤ، حلال طریقے سے جمع کرو، حرام طریقے سے جمع کرو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اسلام میں یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اس مال کو حلال طریقے سے کمایا ہو۔ اگر مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہوگا تو اس کو جمع کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جمع کرتے جاؤ۔ ہاں، ایک دوسری شرط یہ لگاتا ہے کہ پھر اس کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جمع کیے جاؤ، جمع کیے جاؤ، جمع کیے جاؤ، نہیں، بلکہ پھر اس میں سے ایک خاص مقدار خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ جو مال انسان نے کما رکھا ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ضروریہ جو ہیں، یہ پھر خرچ کرنا بھی اس مال میں سے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہی فرق ہے سرمایہ دارانہ نظام کے مال جمع کرنے کے کنسیپٹ میں اور اسلام کے مال جمع کرنے کے کنسیپٹ میں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سے معمولی سی مقدار میرے راستے میں خرچ بھی کر دو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، یعنی زمین میں جو کچھ غلہ، اناج، سبزیاں تمہارے لیے اگائی ہیں ان میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو تم کماتے ہو اس اپنی پاکیزہ کمائی میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یا اسلامی معاشی نظام میں نجی ملکیت کا حق تو ہے، انسان مال جمع کر سکتا ہے، انسان مال کما سکتا ہے، انسان اپنی ذاتی ملکیت اور اپنی ذاتی جائیداد بنا سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسلام کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ ایسے ہی تصرف کا حق دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرط قرار دیتا ہے، استحصال سے منع کرتا ہے، حلال طریقے سے کمایا گیا مال ہو، لیکن اس کے برعکس جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں مال کماؤ، نفع کماؤ، لیکن کوئی پابندی نہیں، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کماؤ۔ ایسی اخراجات کی بات ہے تو اخراجات جو ہے جی کچھ نہیں ہے، پابندیاں کچھ نہیں ہیں، جہاں مرضی جیسے مرضی خرچ کرو، لیکن اسلام منع کرتا ہے کہ ناجائز اور فضول خرچی اور حرام کام ان میں خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے جو ضروریات زندگی ہیں ان پر خرچ کرو، اپنی صحت پر خرچ کرو، اپنے گھر پر، تو یہ چیزیں خرچ کرنے کی اسلام نے بتائی ہیں۔ یعنی اسلام نے مکمل طریقہ کار بتایا ہے کمانے کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں مکمل طریقہ نہیں بتلایا گیا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے نجی ملکیت اور اسلامی معاشی نظام پر گفتگو کی ہے کہ اسلامی معاشی نظام میں نجی ملکیت کا حق کتنا اور کہاں تک ملتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسلام اور تصور ملکیت، انفرادی ملکیت کا حق، معاشی مساوات اور اسلام، دوسروں کے استحصال کی ممانعت، اسلام تصرف کا حق دیتا ہے، مال جمع کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی پھر حکم دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے، یعنی آج کے سبق کا جو کچھ حصہ رہ گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ نجی ملکیت اور اس کی حدود کی وضاحت کریں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جو حدود بیان کی تھیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کی بیان کی تھیں۔ آج کے اس سبق میں ہم نے اسلام میں نجی ملکیت کی حدود و قیود بیان کی ہیں، تو اس طریقے سے ہم اس سوال کو مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے کہ نجی ملکیت کے بارے میں سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام کے تصورات اور ضابطوں پر تفصیلی بحث کریں۔ تو سرمایہ دارانہ نظام پر ہم نے نجی ملکیت کا تصور دیکھ لیا تھا، اور اسلام کے تصورات ہمارے چل رہے ہیں کہ اسلام میں نجی ملکیت کا کیا تصور ہے۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ اسلام کے بقیہ تصورات اور اشتراکیت کے جو نجی ملکیت کے تصورات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تو یعنی گویا اگلے سبق میں ہمارے یہ دونوں سوال جو ہیں مکمل ہو جائیں گے، ان دونوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر
53 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور انفرادی ملکیت کا تصور ہی ہمارا عنوان ہوگا، اور اشتراکیت اور اسلامی نظام معیشت، یہ تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے، یعنی اگلا سبق حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔